غور سے سنیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے۔ جو بھی مالدار لوگ ہیں، یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے۔ جتنے بھی غزین، جتنے بھی غنی، جتنے بھی امیر لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ اس چھوٹی سی کہانی کو سن لیجئے، اس چھوٹے سے قصے کو سن لیجئے اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے۔ بات در حقیقت ایسے ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے میرے پاس اور کسی شخص کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک دو جہاں کی نعمتیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی دی گئی ہر نعمت جو ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اس کا ہمیں اس کی ایک ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے جو دولت مند لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ جو ہے، اپنے مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں، محتاجوں میں تقسیم کریں، یتیموں میں تقسیم کریں، مدارس میں تقسیم کریں، مساجد میں تقسیم کریں۔ اللہ رب العالمین کے کاموں، جتنے بھی کام نیک ہیں ان کاموں کے اندر خرچ کریں۔ اب جو میں قصہ سنانے والا ہوں، جو کہانی میں سنانے والا ہوں، یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں چاہوں تو مال دے دوں، جب میں چاہوں تو مال چھین لوں۔ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کو غنی کر دیں، اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کو مالدار کر دیں، اللہ رب العالمین چاہے تو کسی سے مال چھین لے۔ اب سن لیجئے کہانی یہ ہے، یہ قصہ جو ہے یہ واقعتاً حقیقت ہے۔ ایک شخص بہت غریب تھا، اور وہ بھیک مانگنے کے لیے جو ہے گھر سے باہر نکلا۔ وہ ایک عالی شان محل کے پاس پہنچا، اور عالی شان محل کے سامنے جو ہے اس نے دستک کیا، نوک کیا، اور نوک کرنے کے بعد جو امیر شخص اندر بیٹھا تھا وہ باہر آیا۔ باہر آنے کے بعد اس نے اس غریب اور بے بس لاچار شخص کو الٹی سیدھی باتیں سنائی، اور اسے دھکے دیے گئے، اور اسے کہا گیا کہ یہ ہمارا کھانا کھانے سونے کا کچھ بھی ٹائم ہے، اس ٹائم آپ مت آیا کریں، اور اسے جو ہے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ دھکے مارنے والا شخص کون تھا؟ امیر شخص، اپنے محل، اپنے بڑے مکان کے اندر بیٹھنے والا، اور جسے دھکے مار دیے گئے وہ بھیک مانگنے والا بھکاری تھا۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، جو یہ شخص اپنے محل کے اندر بیٹھا تھا، جو اپنے بڑے گھر کے اندر بیٹھا تھا، اس کے اوپر حالات آئے، اس کے بزنس کے اوپر، اس کے کاروبار کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ایسا زوال آیا کہ یہ اتنا مجبور ہوا، حالات نے اسے اتنا مجبور کیا کہ یہ سر جھکانے پر مجبور ہو گیا، اور اسے سب کچھ بیچنا پڑا، اور سب کچھ بیچنے کے بعد اس کے حیثیت اتنی بھی نہ رہی کہ یہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھ پائے، کیونکہ وہ بھی بڑے گھر کی بیٹی تھی، جنہوں نے اس کو بڑا سمجھ کر جو ہے نکاح میں دیا تھا لڑکی کو، اور اس کو اپنی وائف کو بھی طلاق دینا پڑا۔ اور اپنی وائف کو بھی جب طلاق دے دیا گیا، جب اس نے دیا، گھر بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، اور آخر میں یہ شخص جو ہے بھیک مانگنے لگا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے، جس لڑکی کو اس نے طلاق دیا تھا اس کی شادی کہیں ہو جاتی ہے، دوسری جگہ ہو جاتی ہے کہیں شادی۔ اب جو یہ امیر شخص بھیک مانگنے لگا، تو یہ بھیک مانگتے ایک دروازے پر پہنچا، ایک دروازے پر اس نے دستک کیا، نوک کیا، اور اندر سے جو ہے اس بڑے امیر گھر کی جو ہے، یعنی وہاں کی جو امیر گھرانہ تھا،
اس گھر کی ایک عورت باہر آئی، اس نے یعنی اس نے جو ہے فوراً جو ہے وہ اندر کی طرف وہ دوبارہ واپس بھاگی. واپس بھاگنے کے بعد وہ شوہر کے سامنے رونے لگی. تو شوہر کے سامنے رونے لگی تو شوہر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ باہر نوک جو کر رہا تھا وہ شخص ایک بھکاری تھا، لیکن میں نے جب دیکھا وہ اصل میں میرا پہلا شوہر ہے جس کے ساتھ میں نے پہلے شادی کی تھی، اور وہ اتنا غریب ہوا کہ اس کا مال و دولت سب کچھ چلے گیا، گھر بھی بیچا، سب کچھ بیچا، اور لاسٹ میں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. میں ایک غریب امیر گھر کی بچی تھی، امیر گھر کی بیٹی تھی، اس سے مجھے بھی طلاق دینا پڑا، اور وہ اب اس حال میں ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، لیکن پہلے وہ امیر تھا. اور اس امیر شخص نے کہا آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھے بتائیے کہاں ہیں وہ. جب یہ باہر آئے اور انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی اہلیہ سے وہ امیر شخص نے کہا آپ کو پتا ہے یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ وہی شخص ہے جس شخص نے مجھے ایک بار اپنے در سے دھکے مار کر نکالا تھا، اور اس وقت میں بھیک مانگ رہا تھا. اس وقت میں بھیک مانگ رہا تھا اور میرا دل بہت ٹوٹا تھا، اور اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک دن میرے لیے بھی آپ دولت کو عام کیجئے، اور اس وقت اللہ نے مجھے غنی کر دیا ہے. اور ہوا ایسا، مسئلہ ایسا ہوا کہ وہاں سے امیر شخص غریب ہو گیا، بھکاری ہو گیا، اور اس کی وائف بھی اس سے چھین لی گئی. اور یہاں جو غریب شخص تھا، اس شخص نے اس شخص کو دھکے مار کر نکالا تھا، اس کو اللہ نے امیر کر دیا، اور اس کی بیوی بھی جب اس سے چھن گئی تو یہ جب غریب سے امیر ہوا، اور یہی عورت جو ہے، یہی ملکہ اس کے نکاح میں چلی گئی. بہرحال پھر اسے پتا چلا کہ ایک دن تھا جب میں غریب تھا، لیکن اس وقت میں امیر ہوں، اور وہ شخص ایک دن تھا جب وہ امیر تھا، اس وقت وہ بھکاری ہے. اس لیے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا غرور مت کیجیے. اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس جو بھی رکھا ہے، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے، اس کو بانٹتے چلیں. چاہے آپ کے پاس علم ہو، مال ہو، دولت ہو، اسے بانٹتے چلیں، اس میں اضافہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.